الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل یہ سبق آیا تھا کہ علامہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے سورہ فاتحہ کے 14 نام گنائے ہیں اپنی تفسیر میں، ان کا تذکرہ آیا۔ اس میں سورہ فاتحہ کا ایک نام انہوں نے لکھا ہے سورۃ الصلاح۔ سورۃ الصلاح کے معنی آتے ہیں نماز والی سورت۔ اس سورت کو نماز والی سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، ہر نماز میں، فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو۔ سورۃ الصلاح اس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے یا واجب ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ فرض کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوگی، نہ پوری ادا ہوگی تو نہ آدھی ادا ہوگی، بالکل ہی نہیں۔ جیسے کسی نے رکوع ہی نہیں کیا، سجدہ ہی نہیں کیا، قیام ہی نہیں کیا، قرات ہی نہیں کی، نماز نہیں ہوگی۔ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہاں یہ تحقیق ہے، احناف کے یہاں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ مطلق قرات کرنا تو فرض ہے، قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حصہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال فرض کیوں نہیں ہے؟ اس کے دلائل ہیں کہ سورہ فاتحہ کو آپ نے فرض قرار نہیں دیا۔ یہ تو فرمایا کہ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں، کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ لی تو اس کی نماز ناقص ہوگی، ادھوری ہوگی، لیکن یہ نہیں فرمایا اس کی نماز ہی ہوگی ہی نہیں، وہ تو بے نمازی رہ گیا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم حدیث شریف کو تلاش کر لیں گے۔ اس سلسلے میں 3 جگہ بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل ہے، وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کو باب الاذان میں بھی امام بخاری رحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ سند کو میں چھوڑ دیتا ہوں، آگے صحابی جو ہیں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے۔ فدخل رجل، اس کے بعد ایک اور شخص مسجد میں حاضر ہوئے۔ فصلی، اس شخص نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، ایک مجمع تھا۔ فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے سلام کیا۔ فرد، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ تم شخص کر سلام رسول پاس گڑ پڑھ نماز پتہ حضرت وقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھ لو، اس لیے کہ تمہیں نماز پڑھی ہی نہیں۔ فرجع، وہ شخص گیا، فصلی، اس نے نماز پڑھ لی، کما صلی، جیسے پہلی مرتبہ پڑھی تھی۔ نیا شخص تھا، اجنبی تھا، بہرحال نماز پڑھ لی اس نے دوبارہ۔ ثم جاء، پھر وہ آیا نماز پڑھنے کے بعد، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ سلام کرن بھی اٹھتی تھی، حضرت نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھ لو، اس لیے کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا نماز پڑھنے کے لیے، پھر واپس آیا، آپ نے 3 مرتبہ اس کا یہی فرمایا ثلاثاً۔ فقال والذی بعثک بالحق، اس شخص نے عرض کیا قسم اس پروردگار کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ما احسن غیرہ، مجھے اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی۔ حضرت مشتاق اسی نماز پڑھیں جس میں آیت پڑھ، فعلمنی، حضرت مجھے آپ سکھا دیجئے مجھے کس طرح نماز پڑھنی ہے، 3 مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں، آپ نے پھر فرمایا کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ فقال اذا قمت الى الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فکبر،
تو تکبیر پڑھ لو، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر. ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اس کے بعد جو کچھ تمہیں یاد ہے وہ پڑھ لو. اس کے بعد جو کچھ تمہیں یاد ہے وہ پڑھ لو. فقرأ ما تیسر معک من القرآن، یہ کیا سا یاد چھو تی پڑھی. ثم ارکع، پھر رکوع کر. حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ آپ اطمینان کے ساتھ رکوع کر لیں. ثم ارفع، پھر رکوع سے کیا کر، کھڑے ہو جا. حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ آپ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پورے اعتدال کے ساتھ. ثم اسجد، پھر سجدہ کر. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ آپ اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لیں. ثم ارفع، پھر سجدے سے سر اٹھا. حتی تطمئن جالسا، اطمینان کے ساتھ بیٹھ، اطمینان کے ساتھ ہو گیا ایک سجدہ. پھر سجدہ کر. وافعل ذلك فی صلاتک کلھا، اور پوری نماز کو اسی طرح سے پڑھ لینا. تو یہ روایت امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کر لی ہے کتاب الاذان میں. یہی واقعہ ہے یہاں تھوڑے سے الفاظ کی زیادتی کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. اتنے میں ایک شخص آیا، عربی عبارت کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اور نماز پڑھنے لگا. نماز کے بعد اس نے آ کر رسول اللہ پاک کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیکھ کر فرمایا واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ لو، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھ لی اور پھر واپس آ کر آپ کو سلام کیا. آپ نے اس مرتبہ یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ لو، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار اس طرح ہوا. آخر میں اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھلائیے. آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تجھے ہو سکے پڑھ لو. اس کے بعد رکوع کر اور پوری طرح رکوع میں چلا جا اطمینان کے ساتھ. پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا. پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدے میں چلا جا. پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا. دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر. یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کر. ہو گئی 2 روایتیں. ایک روایت میں تھوڑا الفاظ علاوہ ہیں، یہ روایت بھی یہی ہے. اس میں آخر میں ایک الفاظ زیادہ ہے، 1 سطر. کیا؟ ساری روایت یہی ہے، جب سیدھا کھڑے ہو جاؤ تو سجدہ کرو، جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ. پھر سجدہ کرو. ہو گیا دوسرا سجدہ. اور جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کر لو. اب یہ 3 جگہ یہ روایت آ گئی، ممکن ہے اس سے علاوہ بھی ہو. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں قرآن پاک یاد ہے وہ پڑھ لو. اگر سورہ فاتحہ فرض ہوتا، حضرت فرماتے سورہ فاتحہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو تمہاری نماز ہوگی ہی نہیں. سورہ فاتحہ کا تذکرہ روایت میں آیا نہیں، اور آپ سب سمجھا رہے ہیں، اس کو سکھلا رہے ہیں. ابتدائی دور کا واقعہ نہیں ہے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے. رفع الیدین کا بھی اس میں تذکرہ نہیں کہ رفع الیدین کر لینا، جو لوگ اس کو بہت فرض کے درجے کا قرار دیتے ہیں، حالانکہ سارے لوگ فرماتے ہیں بھائی سنت ہے. تیسری بات، دوسرے سجدہ کرنے کے بعد آپ نے سیدھے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. یہ ثم ارفع حتی تستوی قائما، دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. جلسہ استراحت کا بھی تذکرہ اس میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ تینوں واقعات جو میں نے آپ کو بتا دی، یہ 3 جگہ پر ہیں، تینوں بخاری شریف کے ہیں. اسی حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اب سوال ہے کہ اس کو کیوں فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ارکان کو اچھی طرح سے ادا نہیں کرتا تھا، یا رکوع نہیں کرتا تھا، یا سجدہ کیا کرتا تھا. بہرحال آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے نماز پڑھ لو. اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب ضرور ہے. واجب کیونکہ آپ نے خود فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھ لی اس کی نماز کامل نہیں، اس کی نماز. ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا. دوسری بات، سورہ فاتحہ کو اگر فرض قرار دیں، کیا کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، تو جو لوگ آتے ہیں نماز میں شامل ہو جاتے ہیں اور امام کے ساتھ ان کو رکوع مل جاتا ہے، کیا
تو ان کی تو نماز ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ والی رکعت تو ہونی نہیں چاہیے۔ اس کے بارے میں روایتیں ہیں، پہلے میں سنا لیتا ہوں روایتیں۔ یہ بھی بخاری شریف ہے، اس میں یہ واقعہ ہے، اور دوسری روایتیں بھی ہیں۔ یہ روایت ہے، باب اذا رکع دون صف۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ جب کوئی شخص صف سے پہلے ہی رکوع کر لے، صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے۔ اصول کے اعتبار سے تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آدمی آ جائے اور صف میں پہنچے، اس کے بعد رکوع کر لے۔ لیکن یہ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی حضرت ابو بکر، ایک ہوتا ہے ابو بکر، ایک ابو بکر، یہ مسجد میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکوع میں تھے، سارے صحابہ رکوع میں تھے۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، تو صف میں پہنچنے سے پہلے ہی اس نے رکوع کر لیا، اس وجہ سے کہ اگر میں صف تک پہنچ جاؤں گا، ہو سکتا ہے تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا ہوگا تو میری تو رکعت چلی گئی۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد ایک شخص نے جو بغل میں تھا، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دور سے ہی رکوع کر لیا اس نے، اور پھر رکوع کی حالت میں تھوڑا سا جتنا بھی تھا رکوع کی حالت میں آ کے چل کے صف میں مل گیا، تو صرف اس کو رکوع مل گیا۔ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تمہارے شوق کو اور بڑھا دے، اللہ تمہارے شوق کو، کتنا شوق ہے آپ کو کہ مجھے کیا نماز مل جانی چاہیے، رکعت مل جائے گی۔ ولا تعود، لیکن دیکھو آئندہ سب سے پہلے رکوع نہ کرنا، سب میں پہلے پہنچنے سے، بلکہ جب سب تک پہنچ جاؤ گے رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو تم نے قیام نہیں کیا ہمارے ساتھ اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی، صرف فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو زیادہ کر لے، لیکن دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا کہ سب سے پہلے ہی کیا کرنا، رکوع کر لینا۔ یہ تو ہے مسئلہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جس آدمی کو رکوع مل جائے، اس کو رکعت ملے، اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے، اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی نے جو ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث پاک کے تحت یہ بات لکھی ہے، اس میں پوری امت کا اتفاق ہے۔ اور میں ترمذی شریف کی وہ روایت پڑھ کے سناتا ہوں، اور ابو داؤد کی بھی روایت ہے۔ یہ باب باندھا ہے حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے۔ یہ بھی سن لینا امام ترمذی علیہ رحمہ کون ہے، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے زبردست بڑے معنی شاگرد ہیں، اسی لیے یہ جب لکھے تذکرہ کریں گے امام بخاری علیہ رحمہ کا، کہتے ہیں قال محمد، کیا سألت محمد، میں نے پھر محمد سے پوچھا، محمد سے مراد کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ۔ یہ فرماتے ہیں بابو ما ذکر فی الرجل یدرک الامام ساجدا کیف یصنع، اگر کوئی آدمی امام کو سجدے میں پائے تو کیا کرے؟ آگے روایت نقل کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں، اور ابن ابی لیلہ قالا یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آ جائے، والامام علی حال، امام جس حالت میں ہو، فلیصنع، تو وہ جو آنے والا آدمی ہے وہ بھی وہی کرے جو امام کر رہا ہے، یعنی امام اگر اتحیات میں ہے تو اتحیات میں بیٹھے، امام اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں بیٹھے، کما یصنع الامام، جیسے امام کر لیتا ہے۔ یہ پھر فرمایا اذا جاء الرجل والامام ساجد، جب شخص کوئی آ جائے گا امام کو سجدے میں دیکھے گا تو اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے، فلیسجد، سجدہ کرے، ولا تجزئ تلک الرکعۃ، لیکن وہ رکعت اس کو شمار نہیں کرے، سو رکعت یہ مجرا، کون رکعت جس میں سجدے میں تو شامل ہو گیا، وہ رکعت شامل نہیں۔ اذا فاتہ الرکوع مع الامام، جب اس کو امام کے ساتھ رکوع فوت ہو جائے، امام کے ساتھ رکوع نہیں ملا، سجدہ ملا، فرمایا کہ اس رکعت کو وہ شامل شمار نہ کرے،
جب وہ امام کے ساتھ رکوع فوت ہو گیا، اس کا مطلب یعنی اگر امام کے ساتھ رکوع مل گیا، امام کے ساتھ رکوع مل گیا، اس کا مطلب تھا کہ اس کی وہ رکعت مل گئی. یہ فرمایا. تو یہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے یہاں باب باندھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام جس حالت میں ہو تو اسی حالت میں تم اس کی ابتدا کر لو، سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جاؤ، لیکن اس رکعت کو شمار مت کر لو اگر اس نے امام کے ساتھ رکوع نہیں پا لیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر امام کے ساتھ کسی نے رکوع پا لیا تو وہ رکعت تو اس کو مل گئی، حالانکہ اس نے تو رکوع پا لیا. سورہ فاتحہ کا اس نے کہاں پڑھا تھا؟ اس نے سورہ فاتحہ پڑھا ہی نہیں. تو جب سورہ فاتحہ نہیں اس نے پڑھی تو پھر تو نماز ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ رکعت تو شمار میں نہیں ہونی چاہیے. اس میں لکھا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں اذا اتا احدکم الصلاۃ والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام. فرماتے ہیں امت کا اس پر اتفاق ہے، امت کا اس پر کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، یعنی جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. تو اگر سورہ فاتحہ کو فرض قرار دے دیا جائے مقتدی کے لیے بھی، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اس کو تو وہ دوبارہ پڑھنی چاہیے. ایک مسئلہ تو یہ آیا تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے کیا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے. یہ تو روایت میں نے آپ کو امام ترمذی علیہ رحمہ کی تو یہ ہے. ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت ہے، یہ رکوع والی روایت کہ جس کو رکوع مل گیا اور اس کو رکعت مل گئی، اور اگر اس کو سجدہ مل گیا تو وہ رکعت اس کو شمار نہیں کرے گا. ایک مسئلہ تو یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے والا مسئلہ، کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. جہری نمازوں میں جب امام جہر کرتا ہو اس میں تو نہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اجازت دیتے ہیں، نہ تو امام مالک علیہ رحمہ اجازت دیتے ہیں، نہ تو امام احمد بن حنبل اجازت دیتے ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے جو 2 فتاویٰ ہیں، لیکن آخر میں جو کتاب الام میں انہوں نے لکھا ہے جہری نمازوں میں تو وہ بھی اجازت نہیں دیتے. معلوم تو یہ ہوا کہ جہری نمازوں میں اگر امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک قول لے لیا جائے تو وہ تو ایک طرف ہیں اور ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہیں. کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہو زور سے تب تو مقتدی کو قرات کرنی ہی نہیں چاہیے. تو اس میں گویا کہ امت کا اتفاق ہے کہ جہری قرات میں تو امام کے پیچھے قرات ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو قرات کر رہا ہے. سوال کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ سورہ اعراف والی آیت ہے. سورہ اعراف میں یہ آیت ہے جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو، کان لگائے رہو اس کی طرف. وَأَنصِتُوا اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم ہو، تاکہ تم پر. اس میں فرمایا جب قرآن شریف پڑھا جائے. اور ظاہر سی بات ہے عام طور سے تو لوگ اسی وقت جمع ہو جاتے ہیں، یا تو جلسے میں آپ کوئی قرات کر رہا ہے آپ سن رہے ہیں. اکثر تو زیادہ نمازوں میں ہوتا ہے ایسا، جلسے تو روزانہ ہوں گے بھی نہیں. یا تو خطبے میں ایسا ہوتا ہے یا تو نماز میں. خطبے میں تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں تو خطبوں میں تو بہت کم قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. وہاں تو یا تو خطبہ زبانی پڑھ لیتے ہیں یا تو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ، ایک آدھ آیت اگر اس میں آ گئی تو آ گئی. چلو بہرحال خطبے میں بھی اگر قرآن شریف پڑھا جائے تو اس کا سننا واجب ہے، تو نماز میں بھی اگر پڑھا جائے تو اس کا سننا کیا ہے؟ واجب اور لازم ہے. یہ ہے. تو علامہ عثمانی علیہ رحمہ نے موضوع القرآن جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ کا ہے ان کا یہ یہاں نقل کر لیا ہے. حضرت نے اس آیت کے اوپر جو لکھا ہے وہ یہ ہے جب قرآن ایسی دولت بے بہا اور علم و ہدایت کی کان ہے تو اس کی قرات کا حق سامعین پر یہ ہے کہ پوری فکر و توجہ سے ادھر کان لگائیں، اس کی ہدایت کو سمع قبول سے سنیں، اور ہر قسم کی بات چیت شور و شغب ذکر و فکر چھوڑ کر ادب کے ساتھ خاموش رہیں تاکہ خدا کی رحمت اور مہربانی کے مستحق ہوں.
اگر کافر اس طرح قرآن سنے تو کیا بعید ہے کہ خدا کی رحمت سے مشرب ایمان ہو جائے اور پہلے سے مسلمان ہے تو ولی بن جائے، یا کم از کم اس فعل کے اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ اس آیت سے بہت سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ نماز میں جب امام قرات کرے تو مقتدی کو سننا اور خاموش رہنا چاہیے، جیسے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، یہ روایت مسلم شریف کی ہے کہ جب امام نماز میں قرات کرے تو تم چپ رہو۔ تو چونکہ وہ قرات کر رہا ہے اس وقت تو قرات کا سننا تو واجب ہے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو وہ پھر تو اپنی نماز قرات میں مشغول ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو باقی قرآن پاک کے بارے میں الحمد کے بارے میں نہیں ہے، امام الحمد اپنی پڑھ لے مقتدی اپنی پڑھ لے، ٹھیک ہے چلو 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت مسجد میں پہنچے جس وقت امام سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، کیا سورہ فاتحہ وہ پڑھ چکا ہے، سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، آپ کیا کریں گے اس وقت تو وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، چلو آپ سورہ فاتحہ کو مستثنیٰ کر دیں گے کہ سورہ فاتحہ کے وقت اس کا سننا واجب، لیکن وہ تو سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اور ادھر سے وہ پڑھ رہا الرحمن علم القرآن، آپ اپنی الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، تو آپ ادھر توجہ کریں گے ادھر توجہ کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے یا تو اس کو اپنی الحمد شریف کی توجہ کریں یا تو ادھر، تو اس کے دھیان ادھر ادھر جائے گا۔ پھر دوسری بات ہے یہ بھی فرمایا جب امام ولدالین پر پہنچے تم آمین کہو۔ بھائی دعا تو ایک ہی مانگتا ہے نا، جب اجتماعی دعا ہو تو دعا ایک ہی مانگتا ہے، تو تبھی تو لوگوں سے کہیں گے تو آپ آمین آمین کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں دعا مانگ رہے تھے، صحابہ آمین آمین کرتے تھے، اور بھی مختلف موقعوں پر آپ نے دعا مانگی اور صحابہ آمین آمین کر رہے تھے۔ تو جب امام دعا مانگ رہا ہے تو آپ آمین کر لیں گے، دعا تو ایک ہی مانگتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو فرمایا یہ تو دعا ہے، قرآن پاک میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، فرعون کے لیے بد دعا کر رہے تھے، تو ہارون علیہ السلام دعا آمین کر رہے تھے، وہ نہیں مانگ رہے تھے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، تو اس میں تذکرہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جب دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، کہ میں نے تم دونوں حضرات کی دعا قبول کر لی۔ مانگنے والا ایک تھا، باقی آمین کرنے والے تھے۔ آمین کرنے والے آمین کا مطلب ہے یا اللہ اس کو قبول کر، یا اللہ اس کو قبول کر، یہ کہہ رہا ہے۔ تو جب سورہ فاتحہ کو فرمایا یہ تو دعا ہے، تو ایک آدمی دعا پڑھ رہا ہے تو پیچھے لوگ آمین کہیں گے، اس کا مطلب تو ہے کہ اس کا کام تو پڑھنا ہے، پیچھے والے لوگوں کا کان لگا کر آمین کرنا ہے۔ اچھا چلیے آپ کہیں گے صاحب میں تو اپنے فاتحہ پر بھی آمین کہوں گا، امام پر بھی آمین کروں گا۔ اچھا اگر آپ اس وقت نماز میں پہنچ گئے ہیں مسجد میں کہ امام اس وقت سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ چکے تھے اور اشکر وان اللہ اکبر، تو اب میں الحمد شریف پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم امام کے پیچھے، اب میں الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں وہ ولدالین پر پہنچ گیا، اب سارے لوگ آمین کریں گے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے اپنی سورہ فاتحہ کو جاری رکھنا ہے یا اس کے ولدالین پر آمین کرنا ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا، یہ چوٹ والا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے پر چوٹ کر رہے ہیں، لیکن خوب سن لو، حنفی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ڈالا گیا ان کے ذہنوں میں کہ ہماری نماز ناقص ہے، ایسا نماز یون، لیکن جو علماء ہیں الحمدللہ وہ تو 100% یقین کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ قرات نہیں ہے، لیکن عوام تذبذب کا شکار ہے، عوام تذبذب کا شکار ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، ہماری نماز ہوتی یا نہیں ہوتی۔ مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ فلاں آدمی غلط کرتا ہے وہ کیوں پڑھتا ہے، نہیں 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 نہیں، بالکل یہ ذہن میں آپ نہ رکھیں، صرف یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ امام تو قرات کر رہا ہے، دلائل اتنے مضبوط ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ امام تو ولدالین پر پہنچ گیا اور میں تو ابھی اپنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اب میرے لیے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ میں چاہے سورہ فاتحہ جاری تھا ان کی میں کروں آمین، اگر میں سورہ فاتحہ جاری تھو یہ حدیث اس خلاف کو فرمو کے لیے امام ولدالین کا تکر جوس آمین، اور اگر میں سورہ فاتحہ اتھی تو پانو بس وقت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پتہ پڑھوں پر آمین، میں آمین پتہ پڑھوں چل اہدنا الصراط المستقیم، ظاہر سی بات ہے اس کی کون اجازت دیتا ہے نا؟ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، آنا آپ کو کوئی پریشانی نہیں، امام آگے ہے وہ پڑھ لے گا،
حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اونچے درجے کی شخصیت، صاحب مکاشفہ، اور خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسی فکر میں تھا، یعنی اسی توجہ میں تھا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے سلسلے میں، تو مجھے مکاشفہ ہوا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ تو مقام مناجات ہے۔ کیا ہے؟ مقام مناجات میں جب وفد ایک ساتھ ہو تو شہنشاہ کے ساتھ ایک آدمی بات کر لیتا ہے، باقی اس کی تائید میں پیچھے جمع رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، تو کلام تو ایک کر لیتا ہے، تو مقام مناجات ہے۔ مقام مناجات میں ایک شخص مناجات کر رہا اللہ تعالیٰ سے، باقی گویا کہ حاضر ہے، تو فرمایا کہ مقام مناجات میں اس نے بات ختم کر لی، پیچھے لوگوں کو بتایا گیا کہ تم کہہ دینا کہ حضرت اس کو پورا کر لیجئے، اس لیے مقتدیوں کا فرمایا تم آمین کہہ دو، ورنہ یہ کہتے کہ امام اپنا آمین کر لے گا، آپ اپنا آمین کر لیجئے۔ تو حضرت نے یہ بھی لکھا ہے، اور حضرت نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ میرے مکاشفے میں مسلک احناف کو دیکھا، اور سارے مسلکوں کو۔ مسلک احناف، یہ کتاب میرے پاس ہے حضرت کی، تو مسلک احناف مجھے سمندر کی شکل میں نظر آیا۔ کس کی شکل میں؟ حنفی مسلک، اور باقی مسالک حوض کی شکل میں۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے اللہ اور اولیاء آئے تو ظاہر سی بات ہے، تو کیا وہ سب نعوذ باللہ من ذالک بے نمازی تھے دنیا میں؟ اب ہم لوگ ان مسائل کو نہ مسجدوں میں اٹھاتے ہیں نہ کہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہی نہیں، لیکن اب یہ مسائل سامنے آ گئے کہ اب پمپلیٹ بھی تقسیم ہوتے ہیں کہ حنفیوں کی نماز ہی نہیں، سیدھے لکھتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ بھائی ان کا مسلک ہے، ان کی بھی نماز ہوتی ہے، ہماری بھی نماز ہوتی ہے، یہ نہیں، بالکل توڑ کر دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو کیوں نہیں ہوتی؟ تم فاتحہ نہیں پڑھتے ہو، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تو دلائل ہیں، لیکن عوام کو یہ سارے دلائل معلوم نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام، جس شخص کا کوئی امام ہو، فقراۃ الایمان قراءت ہو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کی قراءت امام کی قراءت ہے۔ اب وہ سوال ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہیں لوگ، وہ روایت میں سناتا ہوں آپ کو، وہ روایت آپ سن لیں کہ جس پر سب سے زیادہ دار و مدار ہے، کہ جو حضرات پیش کرتے ہیں اس روایت کو کہ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ روایت میں سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس شخص نے نماز پڑھ لی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز، ظاہر سی بات ہے یہ تو منفرد کے لیے، نہیں نماز پڑھے گا تو نماز تو ناقص ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گی؟ صرف وجہ فاتحہ ہی نہیں پڑھ لیا تو واجب چھوٹ گیا، جان بوجھ کر چھوٹے گا تو واجب الاعادہ ہے۔ لیکن مقتدی کے بارے میں اس میں تو یہ نہیں ہے، اور مقتدی کے بارے میں یہی ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو امام کی قرات آپ کی قرات ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، قرات صرف سورہ فاتحہ کا نام یہ ہے کہ پوری قرات کا؟ دنیا میں کوئی بھی شخص امام کے پیچھے ضم سورہ نہیں پڑھتا ہے۔ سچوانا تم ساتھ اپنا ناز امام ہے بروٹ کنچ وہاں قرات کے میں ان قرات، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب اس کی قرات آپ کی قرات مانی جاتی ہے، حالانکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا ضروری ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھ لیں گے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے نہیں ملائیں گے؟ سنت پڑھ لیں، فرض پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، تو پھر تو نماز کے امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ کے بعد میں تو کچھ نہ کچھ ملانی چاہیے، نہ آتا ہی نہیں صحیح، لیکن سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں پڑھتا، کیوں؟ کہ اب تو امام قرات کر رہا ہے۔ تو حناف فرماتے ہیں کہ جس طرح سے دوسرا ٹکڑا عالم شریف کے بعد وہ آپ تمام لوگوں کی جانب سے ادا ہو گیا، گویا کہ یہ تو قرات کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، پہلا والا ٹکڑا بھی تو قرات ہے، وہ کیوں نہیں ادا ہوگا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے وہ حضرات بھی اس چیز کی قائل ہیں کہ امام جب قرات کرے گا سورہ فاتحہ کے علاوہ، ہماری جانب سے بھی قرات ادا ہو گئی، پھر آپ کی جانب سے قرات کہہ جاؤ، آپ تو خاموش ہے۔ بات سمجھا گئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کا دوسرا ٹکڑا ضم سورہ جس طرح سے ادا ہوا، ہمارا تو فاتحہ بھی ادا ہوا، اس لیے قرات صرف سورہ فاتحہ کا نام ہے، قرات مجموعے کا نام ہے۔ قرات کے معنی پڑھنا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قرأ القاری، جب قاری صاحب قرات کریں گے، وللضالین پر پڑھے تم امام آمین کر لو۔ قاری تو آپ نے اسی کو فرمایا جو قرات کر رہا ہے، باقی لوگوں کو تو قاری فرمایا ہی نہیں، ان کو تو مقتدی فرمایا کہ وہ تو اقتداء کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امام کی اقتداء لازم ہے،
امام رکوع کرے تم رکوع کر لو، امام سجدہ کر لے تم سجدہ کر لو، امام قرات کرے تم خاموش رہو. تو قرات پورے کو کہتے ہیں. اب وہ روایت یہ ہے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے. جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھ لی اس کی نماز ناقص ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. یہ روایت خود نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سے شاگردوں نے عرض کیا انا نکون وراء الامام. حضرت